تو اس کو ہم برابر اس والے پیراگراف کو آپ ذرا پہلے سے دیکھ لیں. میں نے اس کو سلیکٹ کرا, یہ دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا. اب ان دو لائن کے بیچ میں جو گیپ ہے بیسیکلی جسٹیفائی یہی کام کرتا ہے کہ ان کی جسٹیفیکیشن کر دیتا ہے. یہ جسٹیفائی کر دیا. اس میں پھر جسٹیفیکیشن لو ہے, میڈیم ہے, ہائی ہے, مطلب یہ جسٹیفائی بالکل اس کو برابر کر دیتا ہے. لو تھوڑا سا اس کو کم سیٹ کرے گا, میڈیم اس کو آپ استعمال تھوڑا سا خود ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا. جو جسٹیفائی کی کمانڈ ہے وہ فلی طور پہ اسے فٹ کر دیتی ہے ان چیزوں کو جو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے. تو رائٹ سائڈ پہ بھی اس نے ویسے ان کو ایڈجسٹ کر لیا ہے. یہ ٹیکسٹ جسٹیفیکیشن کی 4 کمانڈ ہم نے سیکھی. لیفٹ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے, سینٹر, رائٹ, جسٹیفائی ہم نے سیکھا. ان کی شارٹ کمانڈیں بھی ان کی اسکرین ٹک میں آ رہی ہے. کنٹرول ایل سے لیفٹ ہوگا, کنٹرول ای سے سینٹرلائز ہوگا, اور کنٹرول آر سے جو رائٹ ہوگا. کنٹرول جے ہوتا ہے جسٹیفائی, یہ دیکھیں کنٹرول جے جسٹیفائی. یہ انڈینٹ ہے. نیکسٹ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انڈینٹ ڈیکریز انڈینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹیب لگا دے بھی ایک ہی بات ہوتی ہے, یہ آگے چلا گیا. میں نے ٹیب پش کیا, ٹھیک ہے نا, ایسے کی بورڈ سے ٹیب پش کیا, کنٹرول زی کیا, پیچھے لایا اس کو, ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ انڈینٹ ہے. ٹیب ایک ٹیب آگے, مزید ایک ٹیب آگے. اس کو ڈیکریز کرنا ہے تو واپس لانے کے لیے یہ واپس, یہ واپس. یہ کام آپ اپنے کی بورڈ کے ٹیب سے بھی لے سکتے ہیں. یہ انڈینٹ کہلاتے ہیں. یہ لائن سپیسنگ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, اگر ان 4 لائنوں کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میں نے ان کو شروع سے آخر تک سلیکٹ کر لیا, اور میں کہتا ہوں ان کی لائن سپیس بڑھا دو 1.5, 2 کر دو. ٹھیک ہے نا, 2.5 کر دو. یہ بڑھتی جا رہی. اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے اس کا سہارا لیا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لائن سپیس اتنی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار ان کی بیچ کی جو لائن ہے اس کو سپیس ہے اس کو میں ختم کروں, یہ چاروں برابر ہو جائیں. کیونکہ پرنٹنگ میں جب آپ چیزوں کو نکالتے ہیں تو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, تو سیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو یہ سہارا لینا پڑتا ہے. تب یہ چیزیں آپ کے کام آتی ہیں کہ یہ سپیس میں ختم کر دوں تو یہ نیچے ریموو سپیس ہے, جیسے میں کلک کروں گا ان کے بیچ کی جو سپیس ہوگی وہ اس نے ختم کر دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ 1 پوائنٹ کر دیں تو یہ مزید 1 ہو گیا. اگر اس کو بڑھائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بڑھتا جائے گا. یہ لائن سپیسنگ ہے. ایک لائن کے 2 لائنوں کے بیچ کا جو وقفہ ہے یہ لائن سپیسنگ کہلاتا ہے. تو نارملی آپ جو اس کو رکھیں 1.5 اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے, خوبصورت لگتا ہے. باقی آپ کی مرضی ہے, آپ اپنی سیٹنگ کے مطابق کر سکتے ہیں. اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ نیچے والی 2 چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ ہے جی شیڈنگ. ٹھیک ہے نا, آپ اپنے ٹیکسٹ کی کوئی شیڈ دینا چاہتے ہیں. شیڈ کا مطلب جیسے آپ لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا تھا اپنا, یہ کمانڈ تھی, اللہ آپ کا بھلا کرے, ٹیکسٹ ہائی لائٹر. بالکل اسی طرح سے ہے لیکن ہائی لائٹر اور چیز ہے. یہ بالکل شیڈ دے دیتا ہے آپ کی پوری لائن کو. ٹھیک ہے نا, ایک طرح کا آپ جب ریزیوم بناتے ہیں, آپ جب کوئی ہیڈنگ والے اپلیکیشن چیزیں لکھتے ہیں, اپلیکیشن لکھتے ہیں, لیٹر لکھتے ہیں, بعض اوقات اس طرح کی شیڈنگ آپ کو ضرورت پڑتی ہے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا, پرنٹنگ میں یہ آپ کا بہت نقصان کرتے ہیں. یہ کلر اس طرح کے اگر آپ کا پرنٹر جو لگ رہا ہے اس کی کارٹیج وغیرہ کا صحیح نقصان کرتے ہیں, لیکن پھر خوبصورتی کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. تو یہ شیڈنگ ہے, شیڈنگ کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی اگر آپ بارڈر لگانا چاہتے ہیں باٹم پر, ٹاپ پر, یہ دیکھیں نا, یہ میں باٹم کیا, یہ ٹاپ کیا, یہ لیفٹ کیا آپ کے ٹیکسٹ کی لیفٹ سائڈ پہ, یہ رائٹ کر دیا رائٹ سائڈ پہ, نو بارڈر, آل بارڈر, ڈبے کے اندر آ گیا سارا کچھ. تو یہ اس طرح سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو بارڈر بھی کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا, بارڈر کرنا بھی سیکھ لیا. اب تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں, یہ اوپر والی کمانڈز کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن. یہ ٹیکسٹ ڈائریکشن ہے, آپ لکھنا کیسے چاہتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ہے, اگر میں اس کو یہاں کلک کرتا ہوں تو آپ کا ٹیکسٹ اس طرف سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اگر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں, فار ایگزامپل ہم اسے یہاں کا یہیں چھوڑ دیتے ہیں, میں نے کرسر یہاں پہ رکھا, بائی ڈیفالٹ یہ اس طرح سے لکھ رہا ہے. میں کی بورڈ سے ایسے کچھ بھی لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو یہ اس طرح سے لکھ رہا ہے. میں اسے کنٹرول زی کرتا ہوں, یہ سارا اس نے ہٹا دیا. اور اسے اگر میں یہ اس بٹن پہ کلک کرتے ہیں, رائٹ ٹو لیفٹ کر دیتے ہیں, تو آپ کا کرسر بائی ڈیفالٹ اس طرف چلا گیا. جب آپ اردو لکھ رہے ہوتے ہیں ایم ایس آفس میں, تب اس کی بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے. یقیناً اکثر لوگوں کو اردو لکھتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی سیٹنگ نہیں کر پا رہے. انگلش کی رائٹنگ چونکہ ہوتی ہی لیفٹ ٹو رائٹ ہے, تو بائی ڈیفالٹ اس میں تو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ ایم ایس آفس کے اندر اردو لکھنا چاہتے ہیں تو اس کمانڈ کا ایک جادو کا کردار ہے. لیکن آپ جب تک اس کو یہاں سے
رائٹ ٹو لیفٹ نہیں کریں گے آپ کا کرسر یہاں، کیونکہ اردو شروع اس طرح سے ہوتی ہے، رائٹ ٹو لیفٹ لکھی جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری کمانڈ ہے۔ اگر آپ اس کو چاہتے ہیں لکھ کے دکھانا چاہوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو فار ایگزامپل میں یہاں سے کچھ لکھتا ہوں یہاں پہ، اب آپ دیکھیں ہم نے یہاں پہ اس کو اردو کے لیے میں نے اسے لیفٹ ٹو رائٹ کر دیا کہ میری رائٹنگ یہاں سے لکھو، تو میں نے جو ہی یہاں پہ کلک کیا وہ پہلے بیسیکلی پچھلی کی غلطی اس نے کر دی ہے، یہاں پہ میں دوبارہ کلک کر دیتا ہوں، فار ایگزامپل یہاں آ گیا۔ اب میں یہاں پہ کوئی لفظ لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں پاکستان، آپ دیکھیں یہ کس طرح سے خوبصورت لکھتا جا رہا ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے۔ تو یہ فکرہ، چونکہ اردو شروع اس طرح سے ہوتی ہے، انگلش شروع اس طرح سے ہوتی ہے، تو انگلش کے لیے جو ڈائریکشن ہے آپ ہمیشہ لیفٹ ٹو رائٹ رکھیں گے، اردو جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو آپ یہاں رائٹ ٹو لیفٹ سے کر لیں گے، تو یہ ڈائریکشن کی سیٹنگ کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ دو ٹیب بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور یہ اردو اگر کسی دوست کو یہ نہیں پتا کہ اردو کیسے لکھتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو آپ کو بنا کے بتا کے ساری ڈیٹیل سمجھا دوں گا کہ یہ اردو یہاں پر کیسے لکھی جا سکتی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ جو آخری آپشن ہے اسینڈنگ اینڈ ڈسینڈنگ، آپ ذرا ان 4 آپشنز کو دیکھ لیں۔ پہلا کون سا ہے؟ ایم ایس آفس انسٹال ورژن، کوئی بھی آپ کے پی سی پہ ایم ایس آفس کا ورژن انسٹال ہو، یور انٹرسٹ فار لرننگ، آپ کا شوق ہو، ڈیڈیکیشن اینڈ موٹیویشن ہو، اینڈ ٹائم مینجمنٹ ہو، تب آپ جو ہے نا ایم ایس آفس سیکھ سکتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہم نے لکھی تھی۔ اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ کیا چیز ہے؟ اسینڈنگ کا مطلب ہے ایک چیز اے ٹو زیڈ، مطلب الف سے لے کر یہ تک، اے سے لے کر زی تک ایک چیز ترتیب میں پڑی ہوئی ہے۔ اب آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی مجھے جو ہے نا یہ لاسٹ سے شروع میں دکھاؤ۔ بعض اوقات ایسا ڈیٹا ہوتا ہے، آپ فلٹر لگاتے ہیں کہ ایک ڈیٹا پڑا ہوا ہے ڈے فرسٹ سے 30 تاریخ تک، مہینے کے آخری تاریخ تک جو ہے ڈیٹا پڑا ہوا ہے، مینیجر آپ سے کہتا ہے جی مجھے آخری 30 دنوں، 30 سے نیچے والا ڈیٹا دکھاؤ، مطلب 30 سے ڈیٹا نظر آنا شروع، 30 پھر 29 پھر 28۔ اس کی جو اردو میں سے سعودی یا نزولی ترتیب کہتے ہیں، انگلش میں اسے اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ کہتے ہیں۔ بائی ڈیفالٹ یہ اسینڈنگ ہوتا ہے، اس وقت جو آپ کے پاس ہے یہ اسینڈنگ ہے۔ اب اس کو ہم اگر تھوڑا سا ڈیٹا ہے اس کو ڈسینڈنگ کرتے ہیں، تو اس میں نے کلک کرا تو وہ کہتا ہے یہاں پہ اسے ڈسینڈنگ کر دیں۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں پہلے سے کہ آپ کی اسکرین پہ جو پہلا آپشن ہے وہ ایم ایس آفس انسٹالیشن ہے، اور لاسٹ جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے، لیکن جیسے ہم اس کو ڈسینڈنگ کریں گے ٹائم مینجمنٹ اوپر آ جائے گا اور یہ لاسٹ میں چلا جائے گا، اس طرح سب کی ترتیب جو ہے وہ چینج ہونے والی ہے۔ غور کیجیے گا میں نے جیسے اوکے کیا، آپ کا یور انٹرسٹ اینڈ لیڈنگ سب سے پہلے آ گیا، ڈیڈیکیشن اینڈ موٹیویشن لاسٹ میں چلا گیا، تو یہ اسینڈنگ ڈسینڈنگ کا جو ہے وہ سارا چکر ہے۔ اس کو بھی آپ تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، اگر کوئی کوشچن ہو تو ہم سے آپ کومنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ دا لاسٹ ون آپشن، یہ بیسیکلی ایک انڈیکیٹر ہے جو پیراگراف کو شو کرتا ہے، جہاں جہاں آپ نے انٹر مارا ہوا ہے یا جہاں آپ کا پیراگراف ختم ہو رہا ہے، یہ پیراگراف کی انڈیکیشن کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا ایک پیراگراف ختم ہو رہا ہے، یہاں پہ ایک پیراگراف ختم ہو رہا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کل کتنے پیراگراف ہے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے اس کی ڈیٹیل آپ کو یہاں لاسٹ میں نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ پیج 11 ہے، 47 آف 26800 ورڈز ہیں اس کے اندر، تو یہ ساری، لیکن پیراگراف کی ڈیٹیل اس میں نہیں ہے، پیراگراف آپ مینولی چیک کر سکتے ہیں یہاں کلک کر کے۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم نے پیراگراف کے اندر موجود تمام ٹیب کو ڈسکس کرا۔ یہاں تک کوئی کوشچن ہو تو ہم سے ضرور پوچھیے گا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ٹیون۔